تمام مسلک اگر 50 تھے 100 تھے 60 تھے ان سب نے متفق علیہ طور پر میرے دادا کو مناظر تسلیم کیا کہ یہ مرزا کے ساتھ مقابلہ کرے گا، گفتگو یہ کرے گا اور ہم اس کے پیچھے۔ تمام ہندوستان کے مشائخ نے جو اس وقت موجود تھے ان سب نے اپنا قائد تسلیم کیا میرے دادا کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کے علماء اور مشائخ کے اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ وہ کتنے مخلص تھے کہ اس کے حبیب پر، اس کے رسول پر، اس کی ناموس کا جب وقت آیا تو ایک آدمی جب نکلا تو ہر آدمی کے اندر ایک خودی کا جذبہ ہوتا ہے، انا سے اس کی گردن اکڑی ہوتی ہے کہ دوسرا آگے کیا ہو، وہ ٹانگ کھینچتا ہے۔ لیکن اس وقت کی مشائخ نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے ہر حیثیت سے میرے لیے اہل ہے، زیادہ ہے، علم میں، فضل میں، نسب میں، سیادت میں اور تمام خوبیوں میں افضل ہے، اور ہم اس کو جب وہ اتنی دلیری سے آیا ہے اور اس نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے تو ہم اب اسی کو قائد بنائیں گے اور اسی کو قائد تسلیم کر کے آگے کریں گے۔ یہ اس وقت کے دور کے مشائخ کا انصاف اور اللہ کے ساتھ خلوص، اور یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس دور میں آپ کو اس کی مثال بڑی مشکل نظر آئے گی۔ علماء کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص مرزا کے ساتھ آج بھی اس کی اولاد وفات کے ساتھ کوئی مقابلہ کرتا ہے تو دوسرا اس کی حوصلہ افزائی کے علاوہ بجائے اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، اس کی ٹانگ کھینچیں گے، اس پر طرح طرح کے نشتر ماریں گے، تیر ماریں گے، ملامتیں کریں گے، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ علماء کو نہیں چھوڑیں گے، مشائخ پر اعتراض کریں گے۔ تو اتنے دور میں تہذیب بدل گئی، ذہن بدل گئے، اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے، اب بھی آگے جو وقت آ رہا ہے خلوص کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی تعمیر کے لیے ایک خاص تربیت گاہ چاہیے اور ہونی چاہیے، اور یہی تصوف خانے ہیں۔ پیروں کے ساتھ تعلق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ تربیت حاصل کریں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ کم از کم مخلص ہونا ہے۔ تو پیر صاحب سے پوچھا گیا بعد میں کہ آپ نے جناب یہ کیوں کہا کہ سامنے سے گزر جائے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ اگر وہ میرے سامنے سے گزر جاتا تو یا وہ وہیں مر جاتا، تو یا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ ٹھیک پڑھ کے تائب ہو جاتا، مسلمان ہو جاتا۔ کیا تھا وہ؟ ایک نظر تھی۔ پیر صاحب سے پھر کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آج اپنے خلاف طبیعت گفتگو کی ہے، آپ نے کبھی یہ ڈینگ اور اس قسم کی باتیں تو نہیں کی، آپ تو بڑے عاجز طبیعت کے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے پنجابی کی ایک مثال دی اپنی زبان میں کہ کٹی جڑی ہے وہ قلے نے زور تے کدنی ہے، کٹی قلے دے زور تے کدنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو اس وقت جب میں 6 دن یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت میں میری نظریں گنبد خضرا پر جا رہی ہیں اور میرے سامنے رسالت مآب کا چہرہ ہے، جس انداز میں حضور میرے پاس تشریف لائے غریب خانے میں اور مجھے حکم دیا کہ یہ دیکھو، میں نے مرزا کو دیکھا، وہ گرداسپور کے علاقے کی پگڑی باندھے ہوئے حضور کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا تھا۔ تو حضور نے مجھے یوں اشارہ فرمایا کہ یہ آدمی ہے۔ پیر صاحب نے مرزے کو نہیں دیکھا تھا، خواب میں حضور نے اشارہ فرمایا کہ یہ آدمی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے بڑی باتیں کر دی، اگر میں اس دن ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر اگر مجھے چاند اور ستاروں کو بھی آسمان سے اتارنا پڑتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے اتار لیتا۔ سمجھ آئیے نا؟ تو یہ کس لیے؟ ناموس مصطفیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں انسان کو دی ہیں کہ تمام نعمتیں ہیں، علم نعمت ہے، ذہن نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، انسان کی ہر چیز نعمت ہے، انسان سراپا مرکز نعمت ہے، اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔
ہے جی. سادی کہتا ہے کہ نیاب اور دمز، میں اس کو یہاں ماحول نہیں، میں اس کو اپنے ذوق میں پڑھتا ہوں، طلب میں پڑھتا ہوں شعر پڑھا، لیکن بہرحال اس میں وہاں کا رنگ ذرا اور تو بہرحال اس میں وہ کہتے ہیں کہ نیاب اور دمز خانہ چیزیں نخست تو دادی ہما چیز و من چیز ہے، کہ میں اے اللہ میں اپنے گھر سے تو کوئی چیز نہیں لایا، میں گھر سے تو کچھ نہیں لایا، میں ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا وہاں سے تو میں کچھ نہیں لایا. نیاب الدمد خانہ چیزیں نخست، کچھ بھی نہیں لایا، خالی ہاتھ تھا. جب جاؤں گا تو خالی ہاتھ ہوگا، آیا تو خالی ہاتھ تھا. تو دادی ہما چیز من چیز ہے، یہ تو دنیا میں آ کر تو نے سب کچھ مجھے دیا ہے، اور میرا وجود اور میرا ایک ایک بال جو ہے اس جسم کی، ایک ایک ذرہ، ایک ایک مسام، یہ تیری عطا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ. تو ہر نعمت، سادی نے کہا کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو نہیں گن سکتا. قرآن نے خود کہا ہر چیز جو ہے، ہر نعمت، ہر سانس کا آنا نعمت ہے. یعنی انسان جب سانس کھینچتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ اسے روک لے تو بندہ مر گیا، اگر باہر نکالے تو دوبارہ اللہ اس کو اندر نہ آنے دے پھر بھی موت. سانس باہر رہ جائے تب بھی موت، اندر رہ جائے تب بھی موت. تو سادی نے کہا کہ گویا ہر سانس کا آنا جانا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ تم ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو مجھے جو سانس دے رہا ہے. اس لیے ہمارے حضرت پیر فضل الدین صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے دادا حضرت پیر میرے شاہ صاحب کے والد کے ماموں تھے، ان کا مزار بھی وہی ہے، تو وہ قادری سلسلے میں آپ کے پیر بھی تھے. حضرت سیال شیخ تو انہوں نے بعد میں بیعت کی نا سلسلہ چشتیہ عالیہ چشتیہ میں، لیکن وہ سلسلہ قادریہ میں اپنے جد اعلیٰ جو حضرت پیر فضل الدین صاحب تھے ان کے پہلے مرید تھے قادری سے. تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے تلقین فرماتے تھے کہ میرے لیے اپنے سانسوں کا خیال رکھو، اپنی سانسوں کا خیال رکھو. اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم. یہ ہر دم کا ایک الگ معنی میں پیش کروں گا. دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم، واقف دم باش و دم را دم بدم بے جا مدم. دم بدم سنو ذرا، انگریزی پڑھنے والے ذرا سنو، یہ ہماری جو تہذیب کی زبانیں ہیں اور یہ اللہ کی زبانیں ہیں. دیار غیر میں آپ اپنی تہذیب کو بھول گئے، چھوڑ گئے. آج میں وہ چیزیں بھی آپ کو سنانے آیا جو آپ کے بزرگوں کی قدر تھی، آپ کے بزرگوں کی تہذیب تھی. دم بدم، ہر گھڑی ہر گھڑی. دم را، دم میں نے سانس، فارسی میں دم میں نے سانس. دم بدم، ہر گھڑی سانس کو. دم بدم دم را غنیمت دان، غنیمت سمجھ ہر گھڑی جو یہ تیری سانس آ جا رہی ہے. ہم دم شو بدم، اور کسی سانس جو جس میں اللہ کی یاد ہو اس سانس کے قریب ہو جا. جس میں تو نے مالک کو یاد کیا ہو اس سانس کا آسرا لے. اصل سانس تو وہ ہے جو غفلت سے نکل گئی یا آئی، وہ سانس نہیں ہے. دم دم شو بدم، اس سانس سے واقف ہو جو تو نے اللہ کی یاد میں نکالی. واقف دم باش، اپنے سانس پر واقف رہ، باخر رہ. دم را دم بدم، اور اپنے سانس کو دم بدم ہر گھڑی بے جا مدم. بے جانت ہوں ویسی ہمارا نکال. تو ہم دم کس کو کہتے ہیں؟ ہم دم کس کو کہتے ہیں ساتھی؟ لیکن آپ کو لوگ بھی مانا نہیں پڑتا، آپ کو لوگ بھی مانا پتا نہیں. ہم دم، دم میں نے سانس. فارسی میں ہم دم اس کو کہتے ہیں، دیکھیں نا، دو آدمی، ہم دم کے لیے دو آدمی چاہیے. ہم
دم، جن دونوں کا دم ایک ہو